بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ MSc لڑکی کا اپنی والدہ کو جواب۔ اس کی مت ماری گئی ہے، اسی لیے اسے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیگم سے یہ الفاظ سن کر کہا، تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف ہے یہ نادان لڑکی۔ آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی؟ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابا، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کی مثالیں پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیرالنساء تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ پائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی عاتکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ عاتکہ کے لیے انجینئر لڑکے کا رشتہ آیا تھا۔ وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے۔ ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری عاتکہ۔ شہر میں عالی شان کوٹھی میں رہتی ہے۔ اس کی فیملی کو کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری عاتکہ، دیکھ ماشاءاللہ اللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ماں کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی آپ اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو اس لڑکے کی تصویر عاتکہ کے کمرے میں رکھ دی ہے کہ کسی وقت دیکھ لے گی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری شہزادی۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ عاتکہ نے جواب دیا، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ میں عالم دین مفتی مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء یہ تو کیا بکواس کری جا رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی؟ بیوقوف لڑکی، تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ لڑکا انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے مہینے کے، کتنے سو ملازمین اس کے انڈر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، عالی شان کوٹھی میں رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے اس کے پاس۔ آپ صحیح ہیں امی، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو بہت خوش رکھتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہیں۔ پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ کرتے کراتے شادی ہو گئی۔ 2 مہینے بعد عاتکہ سسرال سے اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی، البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان بات ہو رہی تھی، تبھی عاتکہ کے فون پر گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور کہا کہ آپ کے داماد کی نوکری لگ گئی ہے مدینہ منورہ میں، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 2 ماہ کے اندر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ یاد رکھیں دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔